الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں 7 ایسی باتوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں جن باتوں کا تعلق بچوں سے ہے، اور ان بچوں سے ہیں جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، جو ابھی ابھی جنم لیے ہیں۔ یعنی جب بچہ پیدا ہو تو ان بچوں کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے، انہی باتوں کا تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ تو دیکھیے، جب بچہ پیدا ہو تو سب سے اولے مرحلہ میں والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کو ایک عمدہ سے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 278 پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان کہی ہے، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ جنم لے، جب بچہ پیدا ہو تو تم اس کے داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ ام الصبیان جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ام الصبیان یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب بچے کو لگتی ہے تو وہ بچہ سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ تو اس آذان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اس بیماری سے ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ یقیناً اگر بچے کے داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے گی تو وہ بچہ مصیبت سے بری رہے گا۔ آنے والی زندگی میں اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت آنے والی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز آذان و اقامت کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور سب سے پہلا مسنون عمل اور مسنون کام یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو اچھے سے لباس میں لپیٹ کر اس کے داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ نمبر 2 پر جو کام آتا ہے وہ ہے نام رکھنا۔ اور نام آپ پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، تیسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 40 دن بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام 7ویں دن رکھیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے، اور یہ مسنون ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام 7ویں دن رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کی وجہ سے علماء کرام یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ جب جنم لے تو اس کے 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے۔ یہ مسنون ہے، لیکن کوئی پہلے دن ہی رکھ دے کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی 7 دن کے بعد رکھے کوئی حرج نہیں، لیکن مسنون یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام 7ویں دن رکھیں۔ نام کو لے کر لوگ بہت سارے الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ نام تلاش کرنے میں ہی 2 ہفتے 3 ہفتے لگا دیتے ہیں۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا نام مل جائے جو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں نہ ہو، بالکل نیا نام تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب ناموں میں 2 نام سب سے زیادہ پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نام آپ کو پسند نہیں ہے، یا آپ کے علاقے یا آپ کے گھر کے اندر اس نام کے بچے ہیں، تو آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کے ناموں سے آپ اپنے نام بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے نام سے بھی آپ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے 111 لڑکوں کے نام پر ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے، ڈسکرپشن میں لنک میں ڈال دوں گا، آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ لیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی نہ کوئی نام پسند ضرور آ جائے گا۔ تو نام کو لے کر الجھنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، یہ سب سے محبوب اور پسندیدہ نام ہے، اللہ کو یہ نام بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا نام 7ویں دن رکھ دیا جائے۔ یہ مسنون عمل ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور نمبر 3 پر جو کام عائد ہوتا ہے وہ ہے بچے کا عقیقہ کرنا۔ عقیقہ یعنی بچے کے نام پر کوئی جانور ذبح کرنا۔ جانور ذبح کرنا یہ عقیقے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو
تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ 14ویں دن کر لیں، اگر 14ویں دن نہیں کر سکتے ہیں 21ویں دن کر لیں، اور اگر 21ویں دن بھی نہیں کر پا رہے ہیں، بھول گئے کسی مشغولی کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے آپ عقیقہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس وقت بھی آپ 7ویں دن کا خاص خیال رکھیں، یعنی 7 کا 7، 7 دونی 14، 7 تیر کا 21، 7 چوکا 28، اس طریقے سے آپ حساب لگا کر آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 21ویں دن کے بعد کبھی بھی اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ تو تیسری ذمہ داری اور تیسرا مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن۔ اگر 21ویں دن بھی نہ کر سکے تو زندگی میں کبھی بھی کریں۔ اس کے تعلق سے بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسے کی طرف سے عقیقہ کرایا، اور عقیقہ کرانے کی برکت یہ ہے کہ آپ کے بچے کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو اس عقیقے کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جائے گی، وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب بچہ جنم لے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن عقیقہ ضروری بھی نہیں ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے تو آپ کرائیں، اور اگر وسعت اور طاقت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں کرائیں گے تو کوئی گناہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور چوتھا کام اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب 7ویں دن آپ اپنے بچے کے نام سے عقیقہ کرائے اور اس کا نام رکھے تو آپ اپنے بچے کے بال بھی صاف کر دیں۔ یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے بال کو صاف کر دیں۔ اور 5واں عمل جو مسنون ہے وہ یہ کہ جب آپ 7ویں دن اپنے بچے کے بال کو صاف کریں تو اس بال کے بقدر سونا یا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس وسعت زیادہ ہے تو اس بال کے بقدر آپ سونا تول کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، اور اگر وسعت کم ہے تو چاندی تول کر آپ صدقہ کر دیں، اور اگر بالکل بھی وسعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کوئی چیز بھی صدقہ نہ کریں۔ یہ یقیناً مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے تعلق سے لوگ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ان بالوں کو کیا کیا جائے، جن بالوں کو عقیقے کے وقت صاف کیا جاتا ہے ان بالوں کو کیا کیا جائے۔ تو دیکھیے، ان بالوں کو آپ کہیں زمین کے اندر دفن کر دے، یوں ہی ان کو بکھیرے نہ، یوں ہی ان کو پھینکے نہ، بلکہ کہیں جا کر زمین کے اندر ان بالوں کو دفن کر دے۔ اور 6 نمبر پر جو کام عائد ہوتا ہے، جو مسنون عمل ہے، وہ یہ کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیا جائے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکے کی طرف سے اگر 1 بکرا بھی ذبح کر دیا جائے تو عقیقہ صحیح اور درست ہو جائے گا، اور لڑکی کی طرف سے 1 نام تو ہی ہے، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرا، یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ اگر 1 کر دیں تو بھی عقیقہ درست ہو جائے گا۔ اس چیز کو لے کر بھی لوگ الجھن میں پڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 نام ہی کرنا پڑے گا، 2 بکرے ہی ذبح کرنا پڑے گا، اس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2 بکرا لڑکے کی طرف سے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ اگر آپ 1 بکرا بھی ذبح کر دیں گے تو آپ کے بچے کی طرف سے عقیقہ درست اور صحیح ہو جائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر ایک عمل جو مسنون ہے وہ یہ ہے تحنیک۔ تحنیک کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی زبان سے کوئی میٹھی چیز چبوائی جائے اور وہ بزرگ شخص اس میٹھی چیز کو، کھجور کو چبائے اور پھر اسی میٹھی چیز کو اس بچے کے منہ میں رکھا جائے، اس کو بولتے ہیں تحنیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لوگ بچوں کو لے آتے تھے تو اولاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان بچوں کو دعائیں دیتے، اور اس کے بعد کچھ کھجور کو چبا کر ان بچوں کو منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تحنیک کیا کرتے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں ان کے اندر سرایت کر جاتی تھی۔ کچھ اس کے اندر حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے یہاں اگر کوئی بچہ جنم لے تو آپ کے علاقے، آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی بزرگ شخص ہو تو ان کو مدعو کرے، ان کو بلائے اور ان کو کہیں کہ تحنیک کر دیں۔ تحنیک کی صورت یہی ہوگی کہ کوئی کھجور وہ اپنے منہ میں چبائیں یا کوئی بھی میٹھی چیز چبا کر اس میٹھی چیز کو اس بچے کے منہ میں رکھ دیں، جس سے
فائدہ ہوگا اور ان کی برکت اس بچے کے اندر انشاءاللہ العزیز سرایت کر جائے گی، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، اگر ان 7 چیزوں پر اگر والدین عمل کر لے تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ آپ کا بچہ یقیناً فرما بردار ہوگا، نیک بخت ہوگا، اس بچے کے اندر ہمیشہ فرما برداری ہوگی، وہ کبھی بھی بچہ نافرمانی نہیں کر سکتا، نہ ہی والدین کی، نہ ہی اللہ رب العزت، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔